اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک اہم مسئلہ جو آج کل کے دور میں درپیش ہے دینداری تبلیغ دین کے حوالے سے، وہ یہ کہ رفتار تبلیغ دین رفتار تبدیلی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ رفتار تبلیغ دین یعنی جس طرح دین کی تبلیغ مسلسل متواتر سرعت سے ہو رہی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغامات، دروس، نظریات، افکار پہنچ رہے ہیں اور تقریباً دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکے ہیں اور تقریباً ہر شخص کو اب دسترس حاصل ہے اسلام کے افکار اور حقیقی نظریات کے حوالے سے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ انٹرنیٹ کے دور میں کتابوں کی بہتات ہے، علماء کی کثرت ہے، ممبروں، محافلوں، مجالسوں، مدارس ہر جگہ موجود ہیں، عزاداری بھی اس سے زیادہ ہو رہی ہے، پہلے سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن معاشرہ انحطاط کا شکار ہے، اخلاقی اعتبار سے، لڑائی جھگڑے کے اعتبار سے، اختلافات کے لحاظ سے، دنیا داری، حب دنیا کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے، شکوک و شبہات کے اعتبار سے ہم نیچے ہی جا رہے ہیں، حالانکہ اوپر جانا چاہیے، کم از کم نیکیوں کے حوالے سے تو ہمیں اوپر جانا چاہیے۔ لیکن ایسا کیوں کہ ممبروں، مدارس، مجالس، انٹرنیٹ، ہر سورس بہت متحرک ہیں، فعال ہیں اور باتیں پہنچ رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس رزلٹ نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ رزلٹ آنا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جس طرح کے لوگ پیدا ہوتے تھے تقویٰ، پرہیزگاری، کرامات کے اعتبار سے، اب کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ پہلے زمانے کی بنسبت اس دور میں وہ مثالیں نہیں ہیں، وہ مثالی کردار نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ ائمہ کو تو ہم ہٹا دیں، لیکن ائمہ کے جو اصحاب تھے ویسے اصحاب، مجتہدین، علماء یا دیندار طبقہ ویسا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک لمبی بحث ہے، ایسا کیوں نہیں ہے اور کیا کیا خامیاں ہیں۔ ایک خامی بطور خاص آج ہم آپ کے سامنے موضوع بحث بنانے جا رہے ہیں اور جو آج کل بہت زیادہ واضح ہے، اتفاق سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے ہمیں چند واقعات ایسے ملے کہ جس میں ہمیں مثالیں مل گئیں اس بات کو سمجھانے کے لیے، اتفاق سے حدیثیں بھی مل گئیں، تو ہم نے کہا اس موضوع کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ اور موضوع ہے تبلیغ کی حکمت، خود سے سختی اور اوروں سے نرمی، یہ ہے ہمارا موضوع۔ تبلیغ کی حکمت، خود سے سختی، خود پر سختی اور اوروں پر نرمی۔ ہمارے یہاں الٹا حساب ہے یا کچھ دوسرا حساب ہے۔ ہمارے یہاں مثلا ایک تو حساب یہ ہے کہ اپنے سے بھی نرمی، دوسروں سے بھی نرمی، نہ خود کو کوئی ہوش نماز روزے کا، نہ بچوں کو جسے کہتے ہیں یا اپنے جونیئرز کو کچھ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس دلانا، یہ بھی غلط۔ اچھا، دوسرا طریقہ ہے خود بھی سخت اور دوسروں پہ بھی سختی، یعنی آپ سخت ہیں تو بس سب کو سخت ہونا چاہیے، آپ نماز شب کے پابند، آپ جو ہے اول وقت نماز، آپ جو ہے حجاب سخت، اور دوسروں کا بھی اسی طرح ہونا چاہیے رویہ۔ یہ بھی اتنا مشکل کام ہے کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ ماں ہیں، آپ کی بچی آپ کی عمر کی آدھی ہے، وہ کس طرح اتنا سخت حجاب کر لے گی؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انکریج کر رہے ہیں، لیکن بہرحال تقوی میں ہماری اولادیں، ہمارے آنے والی نسلیں اور ہماری جو عمر ہے، ہو سکتا ہے وہ ہماری عمر کو پہنچ کے 40-50 سال کی عمر میں ہمارا بیٹا یا بیٹی ہم سے بھی زیادہ متقی پرہیزگار نکلے، تو
آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ اتنا تقوی اختیار نہیں کر پاتا یا کر پاتی جتنا آپ کا ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آئندہ بھی ایسا نہ ہو۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ خود پر نرمی، دوسروں پہ سختی۔ یہ تو بالکل منافقت والی بات ہے، خود کچھ نہیں کر رہے، خود کرپشن کر رہے ہیں، کچھ خود نمازیں تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، کچھ جھوٹ بول رہے ہیں، اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولو، بیٹا کرپشن نہیں کرو، بیٹا چیٹنگ نہیں کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب آخری طریقہ ہے خود پہ سختی اور دوسروں پہ نرمی۔ یہ ہے طریقہ جو آئمہ کا طریقہ ہے، جو انبیاء کا طریقہ ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کے بہت فائدے ملتے ہیں ہمیں، واقعات بھرے پڑے ہیں۔ تو گفتگو میں جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں 2 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ خود پر سختی ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ہوگا، اس میں ہم احادیث اور واقعات سے بتلائیں گے کہ خود پہ سختی کیسے کر سکتا ہے انسان۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا اوروں پر نرمی، ہم اوروں سے صرف نظر کیسے کریں۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پوسٹ نظر سے گزری، یو شوڈ بی جج فار یور سیلف اینڈ لائر ٹو ادرس۔ آپ اپنے لیے جج بنیں اور دوسروں کے لیے وکیل۔ ہم الٹا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے جج ہو جاتے ہیں، ججمنٹل، یہ تو ہیں ایسے، یہ تو ہے جھوٹی، یہ تو ہیں کرپٹ، یہ تو ہیں دھوکے باز، یہ لیبل لگانا شروع کرتے ہیں جلدی جلدی۔ ہم کیا جج بن گئے، ہم ججمنٹل ہو گئے کہ فلاں فلاں کو یہ کر دیا۔ اب وہ اس کے بعد وہ دودھ کا دھلا بن کے بھی آ جائے تو ہم اس کو نہیں پوچھیں گے۔ ہوتا ہے ایسا، لیبل لگانے کا ہمیں جیسے کہتے ہیں بڑا شوق ہوتا ہے، اور ہم اپنے لیے وکیل بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ اگر کوئی آپ سے کہے بھئی آپ نے نماز نہیں پڑھی، وہ بالکل ذہن سے نکل گیا، یا آپ نے جو ہے وہ مثلاً کھانا وقت میں نہیں پکایا کہ میں جو ہوں وہ نماز کی تیاری میں مصروف تھی، نوافل پڑھ رہی تھی یا کچھ اور کام۔ اپنے لیے عذر، اپنے لیے صفائی کے بہت مقامات اور بہت باتیں موجود ہیں، لیکن آپ کی بہو، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کا جونیئر، آپ کا اسٹوڈنٹ، آپ کا شاگرد کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس طرح پکڑتے ہیں کہ جیسے رینجرز نے چھاپا مارا ہو، جب پولیس نے جو ہے وہ چڑھائی کر دی ہو، اور جو CIA نے جو ہے وہ مخبری کر دی ہو۔ اس طرح ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ دوسروں پہ ہم سختی کرتے ہیں، یعنی جج بن جاتے ہیں، فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ تم ایسے، تم ایسے، تم ایسے۔ اور اپنے لیے وکیل یعنی وکیل صفائی والا وکیل استغاثہ نہیں، وکیل صفائی، جو کہ کوشش کرتا ہے کہ جرم کی پردہ پوشی ہو اور کس طرح مجرم کو رہائی ملے، چھٹکارا ملے۔ تو معاشرہ کیا ہے؟ ہم جج ہیں دوسروں کے لیے اور اپنے لیے وکیل ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ تبلیغ کا جو اصول ہے، ہم اپنے لیے جج بنیں، یعنی اپنے پہ سختی کریں، اور دوسروں پہ نرمی کریں، یعنی دوسروں کے لیے ہم لائر بنیں، عذر تلاش کریں، اور وہ عذر پیش کرے تو کہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، گو اہیڈ، ٹھیک۔ اب پہلے مرحلے پہ آتے ہم کہ انسان اپنے لیے جج کیسے بن سکتا ہے آیات اور روایات اور حکایات کی روشنی میں، اور اس کے بعد دوسروں کے لیے ہم وکیل کیسے بن سکتے ہیں۔ 11ویں امامی کے حوالے سے اسم المقال کی کچھ روایات جو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، کہ امام فرماتے ہیں پہلی دلیل، پہلی روایت کہ آدمی اپنا جج کیسے بنے۔ پہلی روایت، جو گناہ معاف نہیں ہوں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں انسان یہ کہے کہ بس خدا اسی گناہ کا مجھ سے حساب لے اور کسی کا نہیں۔ سمجھے آپ؟ خدا مجھ سے بس اسی گناہ کا حساب لے اور کسی کا نہیں۔ مثال، آپ نے امتحان کی تیاری کے لیے بہت سارے سوال یاد کیے، ایک سوال بہت اچھا تھا، اچھا کا مطلب آسان تھا، بڑا پرفیکٹ، آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کرے کہ یہ امتحان سوال میں آ جائے۔ پتہ چلا کہ جو چھوڑا تھا وہ آ جاتا ہے۔ ہم نے اپنے فزکس کے پریکٹیکل میں 25 پریکٹیکل میں سے ایک پریکٹیکل چھوڑا تھا، وہی آ گیا۔ کہنے بیٹا آپ تو بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم اچھے تو ہیں لیکن یہی آ گیا، ہم کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں، الف بے بھی۔ تو انسان کو جو چیز اچھی طرح یاد ہوتی ہے کہتا ہے وہی پوچھ لے۔ تو جو گناہ آپ نے مجبوری میں کیا ہو، مثلا کوئی وجوہات ہوں جس کے بارے میں آپ کو احتمال ہو، اچھا
ایک ایک چھوٹا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں اگر یہ پوچھ لے گا اللہ تعالیٰ تو کتنی سزا دے دے گا، تھوڑی سی سزا دے گا یا ہو سکتا ہے معاف بھی کر دے گا. تو آدمی فوکس کرتا ہے ایک چھوٹے سے گناہ پر. ٹھیک ہے، مثلا میں نے اپنی نند کو کوئی جملہ بول دیا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں چھڑوانا، میں تو 10 ریزن دے دوں گی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے اس لیے غیبت کی. مثلا مثال دے رہا ہوں میں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. تو آدمی اگر یہ کر لے کہ بس اس گناہ کا مواخذہ ہو باقی کا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بس اسی کو نہیں بخشے گا. ٹھیک ہے، اب اس کی وضاحتیں آگے آتی جاتی ہیں، آتی جائیں گی. ٹھیک ہے، ایک بات ہوگی. اب امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے، اب چھٹے امام کے حوالے سے کیا روایت ہے؟ جو گناہ آپ چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ محقرات. میم ہا قاف رے الف تے، محقرات یعنی جس کو چھوٹا بنا دیا گیا ہو، حقیر بنا دیا گیا ہو. امام فرماتے ہیں کہ جن گناہوں کو امام فرماتے ہیں کہ محقرات سے بچو کہ یہ نہیں بخشے جائیں گے. جن کو آپ نے چھوٹا سمجھ کے کر ڈالا کہ یار یہ تو چلتا ہے، سب کر رہے ہیں مثلا، اور یہ تو بھائی اس سے رک ہی نہیں سکتے، مثلا بد نظری ہے جیسے ڈرامے، فلمیں، موسیقی ہے، بھائی اس سے تو بچ ہی نہیں سکتے، تھوڑا بہت تو چلے گا. محقرات، تو محقرات سے بچو کہ ان کو نہیں بخشا جائے گا. یعنی جس کو آپ نے چھوٹا سمجھ کے کیا، اور چھوٹے گناہ عموماً اس پہ اصرار بھی رہتا ہے لوگوں کا، بار بار کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹا ہی تو ہے، کیا مسئلہ ہے. وہ ٹک ٹاک نے بتا دیا ہے کہ 45 سیکنڈ کی ہوتی ہے وہ ویڈیو جس کو آپ بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی 45 سیکنڈ کی ویڈیو کو آپ 75 مرتبہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، یہ سمجھ کے 45 سیکنڈ کی تو ہے، اور پھر جو وہ جاگزی ہوتی ہے بہرحال. اور پھر خود رسول اللہ کی حدیث ہے، کتنی عجیب بات ٹاپ اپ کی ہے انہوں نے، اس کو آگے بڑھایا ہے کہ ابلیس محقرات کے حوالے سے راضی ہو گیا. یعنی ابلیس کیا کہہ رہا ہے کہ جن گناہوں کو انسان حقیر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کرے، اور میں اس کو فورس نہیں کروں گا کہ کوئی بڑا گناہ کرے، چھوٹے گناہ کرے اور میں ایگری ہوں، بس ٹھیک ہے، میں اس سے زیادہ نہیں بہکاؤں گا. یعنی کہنے کا مقصد بظاہر اس حدیث میں یہ ہے کہ ابلیس انسانوں کے لیے محقرات پہ راضی ہو گیا. یعنی آپ بھی بڑے مطمئن ہیں کہ دیکھو میں تو بڑے گناہ نہیں کرتا، میں تو جو ہوں وہ کرپشن میں نہیں ہوں، میں جو اسمگلنگ میں نہیں ہوں، چھوٹی سی غیبت ہی تو کر دیتا ہوں، کیا ایسا مسئلہ ہے. تو ابلیس نے آپ کو ٹریک پہ لگایا ہوا ہے کہ بیٹا آپ یہ کرتے رہیں، یہ سنتے رہیں، غیبت کرتے رہیں، غیبت سنتے رہیں، اور یہ جو ہے حرام کام، یہ جو حکمران ہمارے کر رہے ہیں مثلا قتل، یہ تو بڑے گناہ ہیں، یہ تو آپ یہ کرتے رہیں. الفتنۃ اشد من القتل ہے نا سورہ بقرہ کی آیت 191، کہ فتنہ قتل سے شدید ہے. تو یہ فتنہ ہی تو ہے یہ جو ہم انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تیسری حدیث ہو گئی. اب چوتھی حدیث رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو بڑے گناہوں سے اجتناب کرو اور چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، کہ گناہوں کو دیکھ کے انسان قیامت میں خون اور پیپ کے ذریعے روئے گا، آنسو سے نہیں روئے گا، خون اور پیپ کے آنسو روئے گا. کہتے ہیں نا کہ جب آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو خون آتا ہے. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ 2 نالیاں بن گئی تھیں، ان کی امی کاٹن سواب روئی کے پھوئے یہاں رکھتی تھیں، گڑھے پڑ گئے تھے، ایک لکیر یہاں ایک لکیر یہاں، خون نکلتا تھا ان کی آنکھوں سے. تو خون اور پیپ کے آنسو روئے گا قیامت کے دن. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 30 پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو رسول اللہ نے کوٹ کیا، یوم تجدو ندعو، کہ جب یوم تجدو کلو نفس، کہ جب تمام نفوس پائیں گے ما عملت من خیر محضرن، ان نیکیوں کو اپنے سامنے جو انہوں نے کی ہوں گی، وما عملت من سوء، اور ان برائیوں کو بھی کہ جو انہوں نے کی ہوں گی، تودو ان بینہا و بینہ، تو وہ مومن کہے گا، خواہش کرے گا کہ کاش میرے اور ان کے درمیان دوری ہوتی، امدم بعیدہ، بہت دور کی مسافت ہوتی. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو وہ حیران ہوگا. اور ہم ہوتا ہے نا کہ کچھ بچپن کے دوست، پرانے دوست جن کے ہاتھ میں ہماری سیکریٹس ہوتی ہیں، اور کہیں ہمیں مل جائیں تو ہم فوراً
منہ پھیر لیتے ہیں، محفل میں مل جائیں، مجلس سے مل جائیں، فوراً بھائی ان کے پاس نہ جانا، یہ BBC ہیں، یہ پوری کتا جتا ہماری سٹوری سنا دیں گی، مسئلے مسائل رشتے ناتوں میں بہت ہوتا ہے، لڑکی لڑکے کے رشتے چل رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں ان کو نہیں بتانا، جب تک کارڈ نہ دے دو ان کو، کارڈ جب دیا جائے تب ان کو پتہ چلے، ورنہ تو یہ مسئلہ کر دیں گی۔ تو وہ گناہوں کو دیکھ کے ایسا منہ پھیرے گا کہ کاش یہ میں اس کو نہیں پہچانتا۔ اب تو واٹس ایپ کا دور آ گیا، ناک میں دم ہو گیا ہے، اسکول کے زمانے کے دوست، پتہ نہیں کس زمانے کے دوست جب لوگ بے حجاب پھرا کرتے تھے، موسیقی سنا کرتے تھے، گناہوں میں انوالو تھے، فلموں میں دیکھا کرتے تھے، اب بدل گئے، اب وہ پرانی باتیں ہیں، پرانی چیزیں ہیں، پرانی یادیں یاد دلاتے ہیں۔ تو انسان کہے گا یہ مجھ سے دور ہو جائے، میں کسی طرح اس سے چلا جاؤں دور۔ پھر امام رسول بڑی اچھی بات بتاتے ہیں، تو آدمی کا ایٹیچیوڈ کیا ہو گناہوں کے حوالے سے، اگر آپ کو اس سینیریو سے بچنا ہے قیامت میں تو آپ کیا کریں۔ آپ کا دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ غیر معصوم ہونے کے ناطے گناہوں سے تو نہیں بچ سکتے، یہ کسی کو زعم نہ ہو، کوئی تکبر نہ کرے اس بات پہ کہ میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا۔ پھر پانچویں حدیث میں رسول کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو مومن کی مثال گناہوں کے اعتبار سے ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی بڑا پتھر یا پہاڑ اوپر ہو اور وہ دیکھ رہا ہو اور یہ سمجھے کہ بس یہ اب گرا، اور کافر کی مثال گناہوں کے حوالے سے ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی سامنے سے مکھی گزر جائے، بس قدم گناہ کر جاتے ہیں نا، مطلب یہی گناہ ہے کہ بہن کی آئس کریم آپ نے کھا لی فریج میں رکھی ہوئی، سو واٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی ہو تمہیں قربانی دینی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے بڑی بہن کی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایٹیچیوڈ اگر آپ کا ہے تو ٹھیک ہے، یو آر امنگ دا لسٹ آف مومن، کہ آپ گھبرائیں کہ بس جیسے بنی اسرائیل کی قوم پر کوہ طور آ کے معلق کر دیا گیا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے اور گھبرا رہے تھے اور کپ کپا رہے تھے، موسیٰ کچھ کرو، یہ پہاڑ توبہ کی، تب ان کو جان خلاصی ہوئی ان کی۔ پھر امام علی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے سخت ترین گناہ وہ ہے جس کو وہ سبق سمجھے، یعنی کم ہلکا سمجھے، بس وہی گناہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہمیں ہر گناہ کو بڑا سمجھنا چاہیے، یہ نہیں کہ بھئی یہ تو چھوٹا گناہ ہے یہ چل جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری حدیث اس حوالے سے، اور بہت ہی عجیب حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ خلق کیا ہے، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ خلق کیا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ جیسے ایک انسان جو ہے وہ چھوٹے سے بچے کو گھیرے میں لیا ہو، یا کوئی چیز ہو اس کے سامنے اس کو اپنے جھولی میں لیا ہو اور وہ اس کو چاہے تو توڑ پھوڑ سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ خلق کیا ہے کہ جس نے پوری زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، جس کی دم اور سر عرش کے نیچے ہیں، اور جب وہ لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو غضبناک ہو کے خدا سے کہتا ہے، اللہ مجھے اجازت دے کہ میں تمام لوگوں کو ختم کر دوں۔ یعنی بس یوں سمجھ لیں کہ سر پہ ڈنڈا لے کے کوئی کھڑا ہوا ہے، ایسا گرز لے کے کھڑا ہوا ہے کہ جو اگر وہ مارے تو پوری دنیا نحس ہو جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی تیری نافرمانی کرے؟ دیکھیں یہ انسان ہے فقط جو گناہ کرتا ہے، جس میں اتنا دم ہے، جس میں اتنی گستاخی پائی جاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے، ورنہ تو جمادات، نباتات، حیوانات تمام کے تمام کل یجری لاجل مسمى، کہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی فرما برداری میں جتی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے یہ آیات، یہ روایات انشاءاللہ آپ ذہن میں رکھیں تو آپ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کرنے سے گھبرائیں گے۔ اب دو حکایتیں سن لیں اس کے حوالے سے۔ رسول اپنے اصحاب کے ساتھ ایک بیابان میں جاتے ہیں اور اصحاب کو کہتے ہیں کہ بھئی تمام لوگ لکڑیاں ڈھونڈ کے لائیں۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو کوئی باغ نہیں، کوئی شجر نہیں، ہم لکڑیاں کہاں سے ڈھونڈیں؟ رسول نے کہا کوشش کرو، جو جتنی لکڑیاں ڈھونڈ سکتا ہے لے آئے، یعنی کوئی جبر نہیں ہے، نہ ملے تو نہ لائے۔ ابھی لوگ جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں تو ہر کسی کے ہاتھ میں تھوڑی بہت چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ لا کے رسول کو دیتے ہیں۔ تو رسول کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح تم سمجھ رہے تھے کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کوشش سے مل گئیں، اسی طرح انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا،
میں تو بہت پارسا ہوں، مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوتی. اور جب وہ ڈھونڈتا ہے، جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے. خصوصی طور پہ چھوٹے چھوٹے گناہ، یا وہ گناہ جو عادتاً، جیسے موسیقی کا گناہ ہے، غیبت کا گناہ ہے، انٹرنیٹ کے حوالے سے بہت سارے گناہ ہیں، جھوٹ کا گناہ، کچھ لوگوں کو جھوٹ کی لت پڑ جاتی ہے، گالی دینے کی کسی کو لت پڑ جاتی ہے، کسی کو حرام کمائی کی، اوپر کی کمائی کی لت پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، وہ نہیں چھوٹتی. مطلب یہ عورت نہ سوچے کہ میں مردوں کے برابر قتل و غارت، کرپشن، حرام کمائی مثلا وغیرہ وغیرہ نہیں کرتی، میں تو شاید بہت کم یا ہلکے عذاب سے گزروں گی. تو وہ جو غیبت کا گناہ ہے، حسد کا گناہ ہے، جو آپس کی لڑائیاں اختلافات ہیں، وہ بھی اپنی جگہ. تو رسول نے کہا کہ جس طرح لکڑیاں تمہیں مل گئیں، اس طرح تمہیں اپنے گناہ بھی مل جائیں گے. جو تم سوچتے ہو کہ آپ دعا مانگتے ہیں نا بھئی، اب اگر آپ کو کہا جائے کہ بھئی آپ نے جو نیکیاں کی ہیں آج کے دن، آپ ان کا صلہ مانگے. مثلا اب آپ کہیں گے فجر کی نماز کی جو میں نے نیکی کی ہے اس کا صلہ یہ دے دے، ظہر کا یہ دے دے، فلاں کا میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا. اب آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنے گناہوں کی سزا سے عافیت طلب کریں جو آج آپ نے کیا نام لے کر. اب آپ سوچنے پڑ جائیں گے کون سا گناہ کیا میں نے. کبھی پریکٹیکلی کر کے دیکھیے گا، صبح سے لے کے شام تک کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ کہیں گے میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا. پھر آپ پوچھ لیں، اپنی امی سے پوچھ لیں، بھائی سے پوچھ لیں، ساس سے پوچھ لیں، جو بھی آپ کے آس پاس لوگ ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے. ایک بات. دوسری حکایت، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ چھوٹے اور بڑے گناہوں کے حوالے سے پوچھتا ہے کہ امام کیا فرق ہے اور کس طرح میں تمیز کروں اور کس طرح ان سے بچوں، یا کوئی مثال دے کے مجھے سمجھائیں. تو امام نے کہا جاؤ راستے سے کوئی بڑا پتھر یا 2 پتھر اٹھا کے لے آؤ. یہ جاتا ہے 2 بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لے آتا ہے. پھر امام کہتے ہیں جاؤ راستے میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں وہ سب اٹھا کے لے آؤ. اب یہ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پتھر جتنے ملتے ہیں اور بوری میں ڈال کے، اس کو تو پتہ نہیں اب امام کیا حکم دینے والے ہیں، بڑے مزے سے لے آتا ہے وہ پوری بوری بھر کے. تو امام کہتے ہیں اچھا اب تم ایسا کرو، یہ جو 2 پتھر لائے ہو بڑے بڑے، ان کو اپنی جگہ پہ رکھ دو. وہ جاتا ہے دونوں پتھروں کو ان کی جگہ پہ رکھ دیتا ہے. امام کہتے ہیں کہ اس بوری میں جتنے بھی کنکر ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رکھ کے آؤ. کہتا ہے یا امام یہ چھوٹے چھوٹے کنکر، تو ایک کنکر بھی اپنی جگہ پہ نہیں رکھ سکتا، مجھے کیا معلوم میں نے کہاں سے اٹھائے. تو بس چھوٹے چھوٹے گناہوں کا یہی معلوم مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کب کیا. اچھا چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بھی ڈیفینیشن الگ ہے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ، لیکن مسئلہ کیا ہے، ہم گناہ کبیرہ کو بھی کیونکہ ہماری عادت پڑ چکی ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے غیبت ایک بہت بڑا کامن جو سب کر رہے ہوتے ہیں، یا مردوں کے حوالے سے حرام کمائی، اوپر کی کمائی، تو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، یا لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم اس کو عام گناہ بنا دیتے ہیں. بھائی یہ تو چل رہا ہے، یہ تو اتنا تو ہوتا ہے، بے حجابی کے حوالے سے کچھ خواتین، بھائی اتنا تو چل رہا ہے، یہ تو کامن ہے، اس کو کوئی نہیں غلط سمجھتا مثلا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں کو بڑا سمجھا جائے. چھوٹے گناہوں کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ بس مجھے اللہ اسی کی سزا دے، باقی میرے گناہ معاف کر دے. آپ کوئی نعوذ باللہ اللہ کو ڈکٹیشن کروا رہے کہ میرا ایسا حساب لے، ایسا حساب نہ لے، تو اللہ کی مرضی ہے، کسی بھی گناہ کو پکڑ سکتا ہے، کسی بھی گناہ کو پکڑ سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. چھوٹے گناہ کی سزا کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ کہ 2 دوست جا رہے تھے، آگے ایک لکڑہارا گٹھڑا لکڑیوں کا ڈالے چل رہا تھا. تو ایک دوست نے تنکا اس میں سے نکالا خلال کے لیے دانتوں میں، ٹوتھ پک تنکا. اس کو کیا پتہ چلا ہوگا، اور وہ خلال کرنے لگا. اچھا کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس دوست کو دوسرے دوست نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تم تو بڑے متقی، پرہیزگار، نمازی، روزے دار. تو اس نے کہا کہ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن 1 سال سے میں آگ میں جل رہا ہوں. میں 1 سال سے مسلسل آگ میں جل رہا ہوں، کیوں؟ کہیں گے وہ جو میں نے تنکا توڑا تھا لکڑہارے کے گٹھڑے میں سے، ایک تنکا جو وہ بھی شاید مائنڈ نہ کرتا، لیکن بہرحال چوری تو ہوئی، چاہے وہ ایک تنکے کی کیوں نہ ہو. ہم بازار جاتے ہیں، انگور خریدتے ہیں، 2-3 دانے منہ میں ڈال لیتے ہیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں کیا؟ 10 گاہک گزرے، ایک خوشہ انگور تو ویسے ہی ختم ہو جائے اس کا، آپ نے نہیں پوچھا، یہ بھی آپ کا حرام میں آ گیا، لیکن وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے. بہرحال یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کی سزا بہت بڑی بڑی ہے اگر آپ نے اس کو چھوٹا سمجھ کے گزارا. اب آئیے گفتگو کے دوسرے پہلو کی طرف. یہ تو ہم بن گئے اپنے جج، اپنے قاضی، اپنے اوپر سختی کے حوالے سے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ بھی نظر رکھنی ہے اور ڈرنا ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے نہ معاف کرے اس کو. دوسرا مرحلہ کہ ہمیں دوسروں کے لیے وکیل صفائی بننا ہے، دوسروں کے لیے نرمی کرنی ہے.
چاہے وہ کتنا بڑا گناہ کرے، کوئی نہ کوئی عذر، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی وجہ، مستقبل کے حوالے سے کوئی امید ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، پازیٹیو اپروچ جسے کہتے ہیں نا۔ امام حسن کے حوالے سے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے کچھ واقعات سن لیجئے کہ جو ہمیں ان کی زندگی میں ملتے ہیں کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کیا، صرف نظر کیا، عفو درگزر سے کام لیا، لوگوں کو منع کیا، بلکہ لوگوں پہ ناراض ہوئے کہ بھئی تم ایسا نہ کرو۔ مثلا ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص آپ کے زمانے میں وکیل اوقاف یعنی حکومت کے اس میں تھا، مالی امور کا وکیل تھا اور لوگوں کو مدد کیا کرتا تھا۔ تو علی بن اسحاق اس کا نام تھا۔ تو اس سے ملنے کے لیے امام کا ایک چاہنے والا سادات میں سے آتا ہے۔ اب وہ شرابی تھا، وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ شرابی ہے، تو فوراً اس کو جو ہے وہ منع کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ اب یہ احمد بن اسحاق جو وکیل اوقاف تھا، یہ جاتا ہے امام سے ملنے کے لیے۔ امام سے ملتا ہے تو امام حج پہ جاتا ہے، پھر واپسی میں سامرہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے باریابی چاہتا ہے، تو امام اس سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پوچھتا کیوں امام؟ میں تو آپ کے چاہنے والوں کو بہت انعام اکرام سے نوازتا ہوں۔ تو امام نے کہا تجھے یاد نہیں حسین بن حسن جو وہ شخص تھا، وہ آیا تھا تیرے در پہ، تو نے ملنے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے ملنے سے انکار کر دیا کہ وہ شرابی تھا، میں چاہتا تھا اسے متنبع کروں۔ تو امام نے کہا شرابی تو تھا، لیکن کیا وہ ہم سے منسوب نہ تھا، ہمارے خاندان کا نہ تھا؟ اچھا اس کا شجر نسب جو ہے چھٹے امام سے جا کے ملتا تھا۔ تو اس نے کہا امام مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا میں نہیں کروں گا، میں سمجھا تھا کہ شاید میں نے صحیح کیا، اچھا اسے غلطی ہوئی دیکھا جائے۔ ابھی آتا ہے اپنے شہر واپس، شرفا اشراف لوگ آتے ملنے کے لیے، وہ بھی آ جاتا ہے حسین بن حسن شرابی جو تھا۔ تو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے، وہ تمام اشراف طبقے کو، ایلیٹ کلاس کو چھوڑ دیتا ہے، حکومتی عہدیداروں کو، اور اس کی طرف بڑھتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، یعنی ان تمام لوگوں سے اس کو بلا کر صدر مجلس اپنے ساتھ بٹھاتا ہے جیسے شاید کوئی خاص آدمی ہو۔ اور جب سب چلے جاتے ہیں تو اس کو وہ رخصت کرتا ہے کچھ دے کر، تو وہ کہتا ہے کہ خیریت تو ہے، آج تم نے میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا، پہلے تو تم ایسے نہ تھے، پہلے تو مجھے دھتکار دیا تھا۔ کہیں گے کہ میں امام کے پاس گیا تھا اور انہوں نے ایسا ایسا کہا، کہیں کہ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا، کہیں گا میں آئندہ سے شراب نہیں پیوں گا۔ گھر جاتا ہے، شراب کے سارے برتن جو ہے وہ توڑتا ہے اور کہتے ہیں مسجد میں جا کے معتکف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ہے رسپانس جو ہم کہتے ہیں نا کبھی ان کا حجاب ٹھیک نہیں ہے، دیکھو یہ 10 سال ہو گئے ان کو حجاب کرتے ہوئے، دیکھیں میرے بچے جو ہیں 10 مرتبہ کہہ چکے ہیں اول وقت نماز نہیں پڑھتے، فلاں یہ کر کر کے ہم نے لوگوں کو متنفر کر دیا کہ جیسے ہم آگے بیٹھتے ہیں بھائی چلو آ گئی، اب یہ نصیحت شروع کر دیں گی، اب یہ غلطیاں نکالنا شروع کر دیں گی، اب جو ہے وہ سورہ سننا شروع کر دیں گی، تجوید سننا شروع کر دیں گے، فقہی مسائل، یہ ہم لوگ کی عادت بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ایک ریاکاری، شو آف، ایک اپنا بڑا پن کہ بھی جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ سب غلط کر رہے ہیں، جو میں کر رہا ہوں، جو میں کر رہی ہوں وہ سب صحیح ہے، اور میری چیز، میری بات، میرا موضوع جو فیوریٹ ہے اس پہ گفتگو کی جائے۔ اب وہ معتکف ہو گیا، اور جب وہ انتقال کرتا ہے، کہتے ہیں اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کے برابر اس کو قبر مبارک ملی۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا علی بن عیسیٰ، اور یہ جو تھا مدینے میں تھا، مدینے میں اولاد علی کو نوازتا تھا ہر رمضان، اور اتنا مال و اموال دیتا تھا کہ پورے سال کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو ایک شخص جس کو وہ دیا کرتا تھا 5000 درہم سالانہ، اس کو ایک دفعہ اس نے راستے میں چلتے ہوئے سردی کے موسم میں کہیں سڑک پہ پڑا ہوا دیکھا، اور اس نے الٹی کی ہوئی تھی اور شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ بہت غصہ آیا کہ میں اس کو 5000 درہم دیتا ہوں لیکن یہ ان کاموں میں اڑا دیتا ہے، اب نہیں دوں گا۔ اب رمضان آتے ہیں تو وہ بوڑھا شخص تھا، سادات تھا، آتا ہے وظیفے کے لیے، تو کہنا تمہیں تو نہیں دوں گا، تم تو ان عیاشیوں میں اڑا دیتے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ جب وہ سوتا ہے علی بن عیسیٰ جو حکومتی امور کا عہدیدار تھا، اور مدینے میں اہل بیت
اولاد علی کو بہت نوازتا تھا. اسی دن رسول خواب میں آئے اور رسول لوگوں سے معانقہ کر رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, مصافحہ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, خوش مسکراہٹ کے ساتھ استقبال. جب یہ آگے بڑھتا ہے تو رسول منہ پھیر لیتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو اولاد علی کے لیے کتنی سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہوں اور آپ مجھ سے منہ پھیر رہے ہیں. کہیں گے تو نے آج اس بوڑھے شخص کو انکار کر دیا. کہیں میں نے تو اس لیے انکار کیا کہ وہی تقریباً ملتا جلتا واقعہ کہ متنبہ ہو جائے. وہ کہیں گے یہ بتا کہ تو جو اس پہ اکرام کرتا تھا میری وجہ سے کرتا تھا یا اس کی خود کی وجہ سے کرتا تھا؟ اس نے کہا نہیں, آپ کی وجہ سے کرتا تھا. کہیں بس کیا تو میری وجہ سے اس کا گناہ چھپا نہیں سکتا تھا؟ ہمیں کسی کا گناہ ہاتھ مل جائے ہم فوراً فائل سیو کر کے رکھ لیتے ہیں کہ وقت آنے پہ بتائیں گے ان کو کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں, کیا کرتے. یہ دیکھیں ہمارے پورے معاشرے میں ہم تو لوگ کہتے ہیں یہ سائبر کرائم ہے, بلیک میلنگ ہو رہی ہے, ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. ہم خود بھی تو ایکسپلائٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, بات پکڑ کے رکھتے ہیں, فائل بناتے ہیں, پھر ایک دن جب دیکھتے ہیں کہ ابا یا اماں یا ساس برس پڑی ہیں تو آپ بھی اپنے ٹاپ اپ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی تو کیا تھا, انہوں نے یہ بھی کیا تھا, آپ کو یہ نہیں معلوم, میں نے بتایا نہیں, اب بات کھلی ہے تو ذرا میں بھی بتا دوں. اور وہ جو کتے جتے کھولتے ہیں تو آدمی اللہ مان الحفیظ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ زمین پھٹے میں نیچے دھنس جاؤں. تو ہم بھی تو یہی کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو مسئلہ ماشاءاللہ برا نہیں منائیے گا, خواتین کے حوالے سے بہت ان کو ڈیٹ, واقعہ, تاریخ, دن, افراد جو شامل تھے وہ حفظ ہوتا ہے. اتنا حفظ وہ قرآن کے حوالے سے کر لیں تو کتنی آیات حفظ کر لیں, جملے حفظ ہوتے ہیں. آپ نے یہ کہا تھا, فلاں نے یہ کہا تھا, اس کے جواب میں یہ کہا تھا, پھر 4 دن بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو اب وہ اٹھتا ہے, اس بوڑھے شخص کو بلواتا ہے, اس کو 5 کی بجائے 10,000 درہم دیتا ہے اور پھر رخصت کرتا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ بھئی آج اتنی عنایت کیوں, کل تو تم نے دھتکار دیا تھا, 5 بھی نہیں دیے تھے. کہنے کا فکر نہ کرو, سب کچھ ٹھیک ہے, جاؤ میں تم سے خوش ہوں. اب دیکھیں آدمی کے دل میں تھوڑا سا ایمان ہو نا تو شرابی, کبابی, زانی, جواری, چور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ پلٹتا ضرور ہے. اب یہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے, اچھا جاتا ہے صحن سے, پھر واپس آ جاتا ہے. کہہ لیں گے نہیں, جب تک تم مجھے نہیں بتلاؤ گے میں اس وقت تک تمہارے گھر سے نہیں جاؤں گا, مجھے پہلے بتلاؤ کہ کیوں تم مجھے اتنی جو ہے وہ سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہو میرے لیے. اس نے کہا رسول میرے خواب میں آئے تو انہوں نے ایسا ایسا کہا. فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کہ رسول مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ساتھ گناہ گاروں کو بٹھا لیں اس میں کیا حرج ہے. میں شہید قاسم سلیمانی کا واقعہ پڑھ رہا تھا, ایک خاتون نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ فوٹو کھنچوانا چاہتی ہوں. کہ کھنچوا لیں. اچھا ان کا حجاب تھوڑا سا گڑبڑ تھا تو انہوں نے کھنچوا لی, لیکن جب میں نے تصویر جب کھنچتی ہے تو آدمی غور سے دیکھتا ہے, جس کے ساتھ کھنچتی ہے اس کو کم دیکھتا ہے, اپنے آپ کو پہلے زیادہ دیکھ رہا ہوتا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. تو ان کو یہ احساس ہوا کہ میرا حجاب ٹھیک نہیں ہے. اس دن سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا حجاب ٹھیک کر لیا. دیکھیں اگر وہ کہہ دیتے دھتکار دیتے کہ بھئی آپ کیسی خواتین, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے حجاب کے ساتھ فوٹو سیشن شروع کر دیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عفو درگزر سے کام لیا جائے تو آدمی پلٹتا ہے. اچھا یہ تو سادات تھے, آپ کہہ سکتے ہیں بھائی سادات ہونے کی وجہ سے کچھ ایج تھا, لیکن عام مومن ہوتا ہے اور بہت متقی پرہیزگار نہیں. مثلا یہ کہ جھوٹ بول رہا ہو پھر بھی امام اس کو نوازتے ہیں, اور امام کو معلوم ہوتا ہے یہ اپنی سرزش سے باز نہیں آئے گا پھر بھی نوازتے ہیں. ایک شخص آیا, کہنے لگا امام پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس, کھانے کا اہتمام انتظام نہیں ہے, میں بھوکا ہوں, مجھے کچھ دے دیجیے. اچھا امام کے زمانے میں جیسے ہم نے بتایا خمس بڑا آرگنائز ہو چکا تھا, تو عام لوگ بھی اپنے آپ کو بڑا حمایتی ظاہر کرنے کی خاطر لینے کے لیے اپنے آپ کو حمایتی ظاہر کرتے. تو امام نے کہا کہ تو نے اپنے گھر میں 200 اشرفیاں دفنائی ہوئی ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس کھانے کو نہیں ہے. کہ نہیں امام یقین کرے میرے پاس, قسم کھا رہا ہے. ہم نے کہا جھوٹی قسم نہ کھا, اور یہ نہ سمجھ کہ میں تجھے دینا نہیں چاہتا. اور فوراً اپنے غلام کو کہا کہ جو کچھ ہے لے آؤ. 100 اشرفیاں اس کو دی, پھر بھی منحوس ملعون نے قبول نہیں کیا. امام نے جاتے ہوئے کیا کہا, دیکھ تو ان اشرفیوں سے اس وقت محروم ہوگا جب تجھے ان کی بہت شدید ضرورت ہوگی. پھر بھی نہیں مانا کہ امام ہے, علم الغیب, علم منایا, علم اسلام, تمام قسم کا علم رکھتے ہیں, ان کو معلوم ہے کیا ہوگا, لیکن نہیں مانا. جب چلا گیا 100 اشرفیاں ختم ہو گئیں, پھوٹی کوڑی کو محتاج ہو گیا. امام کے پاس جانے سے شرمندہ اس جگہ گیا جہاں پہ 200 اشرفیاں دفنائی تھیں. جب کھودی تو غائب. پتہ چلا اس کا بیٹا لے کے جا چکا اور گل چھڑے اڑا چکا, اور وہ پریشان, اور اس کے وہ کسی دیکھیں. لیکن امام کو معلوم تو تھا کہ امام نہ دیتے اور بضد رہتے
اس کو جھوٹا ثابت، ہم تو جھوٹا ثابت کرتے ہیں نا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں تم نے کیا کیا ہے، کچن میں جا رہے ہیں، کبھی بیڈ روم میں جا رہے ہیں، یہ تمہاری جو ہے سلیقہ شعاری ہے، یہ تمہاری یہ چیز ہاٹ پاٹ میں سے روٹیاں نکال کے دکھا رہے ہیں، دیکھو یہ تم نے روٹی پکائی ہے، مطلب ثبوت کے ساتھ پکڑتے ہیں. اور اب تو موبائل آ گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے فوٹو کھینچنا. تو امام جو ہے وہ اس کو جھوٹا ثابت کرتے، نکلواتے اور پھر دے دیتے 200 کہ بھئی دیکھو یہ 200 یہ اب احتیاط سے کرنا. لیکن اس کا بھرم رکھا، اس کا جو ستار العیوب خدا ہے نا، تو ہمیں بھی ستار العیوب جیسا جو ہے طریقہ اپنانا چاہیے.